یہ سورج نہ ہو تو میں مر جاؤں گا، مجھے نہیں رہ سکتا ہے دنیا میں. اگر اس طرح یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں سے میں فائدہ اٹھاتا ہوں. اس بات کو انسان جانتا ہے. اگر میں نہ ہوں تو ان چیزوں کو کوئی نقصان نہیں ہے. گدھا اپنے جنگل میں پھرے گا، مزے کرے گا، گھاس کھائے گا، چیزیں کھائے گا. گھاس کو کوئی نقصان نہیں ہے، بنڈی توری کو کوئی نقصان نہیں ہے، سورج کو کوئی نقصان نہیں ہے، ہواؤں کو کوئی نقصان نہیں ہے. کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، ہوا کو کوئی نقصان ہوا؟ پانی کو کوئی نقصان ہوا؟ سورج کو کوئی نقصان ہوا؟ چھان کو کوئی نقصان ہوا؟ نہیں ہوا. تو معلوم ہوا کہ انسان، عقل کہتی ہے کہ انسان، یہ چیزیں انسان کے لیے ہے، انسان ان چیزوں کے لیے نہیں ہے. اگر ان چیزوں کے لیے انسان ہوتا تو پھر انسان کے نہ ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کو ضرور تکلیف ملتی، ضرور اس پر مصیبت آ پڑتی، ضرور اس میں اس کے لیے مشکلات ہوگی کہ انسان نہیں ہے. اب ہوا کہیں گے میں کیسی چلوں گی، سورج کہتے کہ میں کیا کروں گا. تو یہ ساری چیزوں سے اس سے معلوم ہوا کہ عقل نے معلوم کیا کہ یہ انسان کی چیزیں اللہ، یہ انسانی کے لیے بنائی گئی ہے. ایک اس بات کو انسان سمجھتا ہے. دوسری بات، جب عقل سوچتی ہے، یہ ایک اصولی بات ہو گئی، یہ انسان عقل سے معلوم کر سکتا ہے. دوسری چیز، جب انسان سوچتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تو ضد ہے. پانی ہے، آگ ہے، ضد ہے، اور دونوں اضداد مل کر میری خدمت کرتی ہیں. پانی، آگ دونوں ضد ہیں، لیکن دونوں مل کر میری خدمت کرتی ہے. یہ دونوں چیزیں، ہوا، پانی مل کر میری خدمت کرتی ہے. اگر یہ زمین نہ ہو تو آسمان کو کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہے. اور اس آسمان کے میں کیا فائدہ ہے کہ آسمان سے سورج زمین میں روشنی دیتی ہے؟ میری ضرورت تو ہے، لیکن انسان کی ضرورت ہے، لیکن زمین کو ضرورت نہیں ہے. آسمان اور زمین دونوں ضد ہیں. اب تمام اضداد کو وہ کون سی طاقت ہے جس نے ایک انسان کی خدمت میں لگایا ہے؟ انسان تو ایک ہے نا، انسانیت وہ تو ایک ہی چیز ہے. تو ایک ہی چیز میں تمام اضداد کو، جو ضد ہیں، اس کو جکڑ کر کہ اس کی ایک ہی خدمت میں لگایا ہے. تو معلوم ہوا کہ جس ذات نے اس کائنات کو اور مجھے پیدا کیا ہے، یہ کائنات کا خالق ایک ہے. ایسا نہیں ہے کہ زمین کا خدا ایک ہو، آسمان کا خدا ایک دوسرا ہو. کیونکہ آسمان کو کیا فائدہ ہے؟ دنیا میں برادری تو ہوتی ہے، تو بندی تعاون تو کس چیز پر ہوتا ہے؟ یہ برہان انکاری نہیں ہے، اقناعی نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ برہان کیا ہے؟ قطعی ہے. برہان قطعی ہے. لفظتا اب لوگ عقائد میں پڑھتے ہیں، اقناعی نہیں. یہ کیا ہے؟ قطعی ہے. برہان قطعی ہے، دلیل ہے، برہان ہے. برہان آسمان کو، خدا کو کیا ضرورت ہے کہ زمین کی خدا والے پر پانی برسائے؟ ایک دن بھی زمین پر سے کوئی فائدہ اس کو نہیں اٹھتا. کیوں روشنی دے؟ تو تمام اضداد کو ہمیشہ کے لیے بغیر کسی اختلاف کے
یہ ایک ہی انسان کے لیے کام کرتی ہے، یہ تمام کائنات۔ جب آفت آتی ہے انسانیت پر، پھر بھی سارے مل کر اس کو تباہ کرتی ہے۔ تو نہ انسانوں کے دو خدا ہے، نہ آسمان زمین کے دو خدا ہے۔ یہ آدمی عقل سمجھتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جل فرماتے ہیں جو دو مانتے ہیں، ہم تو دو پر دلیل دیتے ہیں، ہم بڑی سخی ہوتے ہیں، ہمارے جو علماء ہیں بڑی سخی ہوتے ہیں، اس کے لیے کہتے ہیں کہ وہ جو دو ہیں ایک ہے تو اس پر تم برہان لاؤ۔ برہان تو وہ لائے گا، کون لائے گا؟ جو دو مانتے ہیں۔ ایک کے لیے تو خود عقل برہان ہے، کیا ہے؟ اس کا عقل برہان ہے۔ اب دو تم لاؤ، کیسے لاتے ہو تم؟ لا برہان لہو، لا ان کے لیے برہان نہیں۔ سمجھ آئی بات؟ اس بات کو آپ نے سمجھ لیا۔ آپ نے اس پڑھا ہوگا، شریعہ قائد نے پڑھا ہوگا، آپ علماء ہیں، لیکن وہ یہ دلیل اقناعی نہیں ہے، بلکہ دلیل کیا ہے؟ قطعی۔ یہ دو دو نے چار سے آگے ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ دو بات اس معلوم ہوئی کہ یہ خالق اس چیزوں کو ہم نے نہیں پیدا کیا ہے، تو جس نے ساری چیزوں کی خدمت میں لگایا ہے، یہ وہ ہمارا کیا ہے؟ خالق ہے، وہ میرا خالق ہے، اور وہ خالق میرا ایک ہے۔ تو جب ساری چیزیں میرے لیے ہو گئی تو معلوم ہو، عقل کہتی ہے کہ میں اس کے لیے ہوں جس نے دنیا بنائی ہے۔ یہ تین باتیں عقل سے بالکل ثابت ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ اب نقل سے بھی ثابت بتاتے ہیں، یہ عقلاً بھی ثابت ہے، فطرتاً بھی ثابت ہے۔ جب آدمی پر بہت مشکل حالت آتی ہے، حتیٰ کہ ایک دھیریہ ہے، میں نام بھول گیا، دھیریہ اسلام تک میں نے اس کا نام لکھا ہے، کیونکہ اسلام میں سن 82 میں لکھی ہے، سن 82 کی بات، سن 83-84 اس وقت میں لکھی ہے، بہت عرصہ ہوا، اس کا نام میں بھول گیا۔ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انکار میں پیش تھے، وجود کے انکار میں، کہ دنیا اللہ ٹپ بنی ہے، خود بھی اللہ ٹپ بنا ہے، ساری چیز بھی اللہ ٹپ بن گئی، ان کے لیے بن گئی۔ تو اور سسڑاؤ تو تم بھی اللہ ٹپ بن گئے، ایک دان تو تم بھی اللہ ٹپ اپنے تمام سائنسدان مل کر اس دانت کو یہاں لائے، کچھ فائدہ ہوگا ایسے؟ ایک دانت تو زیادہ کرو کہ اس میں زیادہ مزہ آئے گا، اس کو نکالنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا؟ جب زیادہ ہو جائے تو نکالنا پڑے گا، ایک انگلی زیادہ ہو جائے پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کہتی ہے اس کاٹ، سرلتا پیسے ہوتے ہیں۔ تو وہ دہریہ جب اس پر شدید درد اس کو ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ مجھے ٹھیک کر۔ تو اس نے کس نے کہا کہ تم نے اس وقت اللہ کہا تھا؟ اس نے کہا کہ پتہ نہیں مجھے چلا، یہ تو یہ فطری آواز ہے، کیا ہے؟ فطری آواز ہے۔ انسان کا وجدان، انسان کا فطرت، انسان کی عقل، یہ سارے اس پر متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، خالق ہے، اس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو پیدا کیا اور ہم اسی کے لیے ہیں۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان آیات میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو تابع کر دیا، لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، تاکہ اس میں اس کے حکم سے جہاز چلے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہاز چلے۔ اگر پانی کے اندر پانی نہ ہوتا تو جہاز کیسے چلتا؟ جس میں پانی کے جہاز۔
پھر اگر پانی کے اندر کوئی قانون نہ ہوتا کہ وہ ڈولنما چیزوں کو نہیں ڈبوتی، ڈولنما چیزوں کو یہ قانون ہے اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے، تو پھر اس میں کیسے چلتی؟ تو راستے بھی بنائے، قوانین بھی بنائے اس کے لیے، اور طریقے بھی بتائے، مسخر کیا. ولی تب تک ہوئی کیوں من فضلی، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. کرائے کی صورت میں بھی یہاں سے ایک جہاز جاتا ہے، لاکھوں ٹن مال لے جاتا ہے، لاکھوں من مال لے جاتا ہے، دوسری طرف پیسے کماتا ہے، مچھلیاں پکڑتا ہے، ہیری جواہرات کو نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ کی فضل کو تلاش کرتے ہو، اس میں روزی کو تلاش کرتا ہو. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اتنا تو سوچو کہ اس رب نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا ہے. مجھے بھوک لگتی تھی، کھانا موجود ہے. ایک بھوک سے میں تنگ ہوتا تو ایک کھانے سے میں تنگ ہوتا تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ چاول ہے، یہ جو ہے، یہ مکئی ہے، یہ باجرہ ہے، یہ گندم ہے، اور یہ چاولوں کی مختلف قسمیں ہیں، یہ کرم جنسی والا چاول ہے، یہ فلان والا چاول ہے، یہ فلان جگہ کا چاول ہے. یا اللہ میں تو ایک سال سے تنگ ہوتا ہوں. لن نصبر علی طعام واحد. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پیاز ہے، لہسن ہے، ساگ ہے، بھنڈی ہے، توری ہے، کدو ہے، پیٹا کدو ہے، اور کیا کیا لمبا ایک چوڑا صاحب ہے. یا اللہ میں تو ایک سم گوشت تنگ ہوتا ہوں. کوئی بات نہیں، بٹیرے ہے، تیتر ہے، بڑا گوشت ہے، کٹی کا گوشت ہے، گائے کا گوشت ہے، بکری کا گوشت ہے، دمبے کا گوشت ہے، جو موافق آئے کا ہو. تمہارے باپ نے پیدا کی یہ چیز. جن لوگوں کی دماغ نہیں ہے اس کی دماغ اللہ ٹھپ ہے. یہ لوگ اپنے وجود کا انکار کرتے ہیں. دراصل بیکار لوگ ہیں، بیوقوف ہیں. اتنی چیزیں پیدا کی. یہاں مجھے تو بدبو لگتی، پسینہ ہوگا، پھر میں کیا کروں گا؟ پانی سے آؤ، میں تب مجھے پیاس لگتی ہے، پانی موجود ہے. مجھے ہوا کی ضرورت ہے، ہوا موجود ہے. میں بیمار ہوتا ہوں، اوہ یا رب العالمین، میں تو بیمار ہوتا ہوں. ہاں، کیا بیماری ہے؟ پیٹ خراب ہے، عجیب کھاؤ، فلان چیز کھاؤ. لکل دائن دوا، ہر دوا کے لیے دوا تمہارے لیے موجود ہے، پہلے سے بنائی ہے. اے لاڈلے، تم نے شکر کیوں نہیں ادا کرتی ہو؟ کون سی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا نہیں کی ہے؟ اب بھی تم خدا کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرتے ہو. اس شیطان کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کو کہا کہ انسان کی خدمت کے لیے تیار ہو جاؤ، سب نے کہا کہ ہم تیار ہیں. سارے فرشتوں نے کہا کہ سلامی دو. جس طرح نہیں جو جنرل آتا ہے پھر دنیا میں جو فوج کے اندر سلوٹ کرتے ہیں سارے. اس کو کیا مطلب ہوتا ہے اس سلوٹ کا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تمہاری تابعدار ہیں. تو بھی جھکنا کیا تھا؟ جھکنا تابعداری تھی. شیطان نے کہا کہ نہیں، میں تو اس کا دشمن ہوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور فرمایا، اور تم اس بے غیرت انسان، تم اس کی پیچھے چلتے ہو اپنے رب کو چھوڑ کے. یہ بہت بڑی، انسان بڑا نکما ہے. ان الانسان لربہ لکنود. یقیناً انسان اپنے رب کا انتہائی نہ شکر ہے، بڑا نہ شکر ہے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم آئے دائیں بائیں دیکھو اور شکر ادا کرو. وسخر لکم ما فی السماوات، یہ نہیں ہے کہ صرف یہ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتی، یہ بطور مثال ہے، بطور نمونہ ہے. وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ،
بس اس نے آسمانوں اور زمین کو سب چیزوں کو اپنے فضل سے تمہارے کام پر لگا دیا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں فکر کرنے والوں کی نشانیاں ہیں جو اپنی عقل سے کام لے لیں. عقلاً بھی ثابت، نقلاً بھی ثابت. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ. تم نہیں دیکھتے اے انسان، اے لوگ تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان و زمین میں سب کو مسخر کر دیا، تمہاری خدمت میں لگا دیا. واسبغ علیکم نعمہ، اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کی، ظاہرۃ و باطنۃ. اگر ظاہری نعمتیں ہوتی، بڑی میٹھی میٹھی چیزیں ہیں، لیکن تمہارا قوت ذائقہ نہ ہو، کوئی فائدہ تم اٹھا سکتے تھے؟ کہ چاول کا مزہ ہے، یہ روٹی کا مزہ ہے، یہ بھنڈی کا مزہ ہے، یہ شاد کا مزہ ہے، یہ انار کا مزہ ہے، یہ سیب کا مزہ ہے. یہ مزے آپ شخص اگر آپ کے اندر یہ قوت کیا ذائقہ نہ ہو، ذائقہ کی قوت آپ کے اندر نہ ہو، ذائقہ آپ کے اندر زبان کے اندر یہ نہ ہو، تو تم کو اس سے کیا فائدہ؟ تمہارے لیے پخانا ساری چیز برابر ہوتی تھی. ظاہر نعمتیں بھی ہیں، باطنی بھی ہیں. باطنی سے اگر ہم کہیں کہ انسان مطلق انسان کو لے لیں، جو اچھا جو مومن ہو اس کے لیے تو اور نعمتیں بھی اندرونی ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اللہ سے تعلق ہے، وہ تو اور چیز ہے. لیکن یہ ہر انسان کے اندر ایسے آنکھ کی خوشنما منظر ہیں. آپ دیکھتے ہیں پھول ہے، پل ہے، بغات ہے، بڑی عجیب. آپ دیکھیں دنیا بے خوبصورت دنیا ہے. اگر یہ ہوتی لیکن تمہاری آنکھیں نہیں ہوتی، پھر کیا فائدہ؟ اسی لیے بعض لوگ جب نبیاؤں کو دیکھو تو شکر کرو، دیکھو اس لطف سے وہ اس دنیا سے وہ لطف نہیں اٹھا سکتے، آنکھوں کی دیکھنے کے لیے وہ لطف. یہ بلبل کی چہچہاٹ، یہ آپس میں سودا سلف، یہ ساری جو نعمتیں آپ دیکھ رہے ہیں ادھر، اگر سنوائی نہ ہوتی، سماعت نہیں ہوتی، خود سماعت، تو کیا فائدہ؟ یہ قسم قسم کی خوشبو، یہ چمبیلی کی خوشبو ہے، یہ عود کی خوشبو ہے، یہ مشک ہے، فلان ہے، یہ ہے. اگر یہ ساری خوشبو موجود تھی لیکن تمہارے اندر قوت شامہ کیا ہے، یہ خراب ہوتی نہ ہوتی، تو کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ نے ہر طرف سے آپ کو نعمتیں پوری کی، لیکن تم بڑے ناشکرے ہو. انسان بڑا ناشکرا ہے. اب یہ بات آپ سمجھ آئی بات. چوتھا اصول، اس انسان اس بات کو جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے، دنیا کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہو، اس مقصد کے مطابق اس کو وجود نہیں دیا گیا ہو، اور اس کے مطابق ان کو صلاحیت نہیں دی گئی ہو. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے پیدا کی ہے، جس مقصد کے لیے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بھی دیا، اور اس کے مطابق اس کی صلاحیت بھی دی. اب آپ گھر کے اندر مرغی دیکھو، مرغی کی پر چھوٹی نہیں ہے، کوے سے بڑی بڑی پر ہے، لیکن صلاحیت نہیں ہے اڑنے کی. اگر اڑ جاتی تو اس سے کیسے فائدہ اٹھاتی؟ اب دو بچے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ آگے ہوتی ہے مرغی، پیچھے ہوتے ہیں، تھک جا کر بیٹھ جاتی ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں. کوے کو پکڑ لو، بھاگتے بھاگتے. تو جس چیز کے لیے مرغی بنائی گئی ہے، اس میں وہ صلاحیت پوری موجود ہے. پھر یہ جب آپ دیکھتے ہیں ہر مرغی کو جب اس کی بچی کو بڑی کرتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں بچے، تو پھر اس کو ٹونگے مارتے چلے جاؤ مجھ سے. اب تم کس کے حوالے؟ انسان کے حوالے. میرے بندے تم سے فائدہ اٹھائیں گے. ایسے متبران دی کچھ خدے دے، اس نے شکروں کو تھوڑا سا تم فائدہ پہنچاؤ.
یہ آپ دیکھتے ہیں پانی کے نظام کو دیکھو، پانی برستا ہے، بعض جگہ برف برستی ہے، پھر پانی کیا پانی یہ پہاڑ اپنی اندر کو جذب کر لیتے ہیں، پھر چشمے بہتے ہیں، دریا بہتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دریا پھر اس میں جب خراب پانی مل جاتا ہے دریا میں، پھر دریا جاتے ہیں، پھر سندھ میں سمندر میں مل جاتے ہیں، پھر سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، پھر پانی برستا ہے۔ اب ایک سلسلہ ہے، کوئی چیز بے اعتدالی، کسی چیز میں بے اعتدالی ہے؟ سورج سے کیسے اعتدال سے چلتا ہے؟ کبھی بھی آپ اس نے یہی نہیں کہا کہ نخرہ نہیں کیا کہ آج جہاز لیٹ ہو گیا۔ اس لیے ہم نے دائمی جنتریاں بنائی ہیں، دائمی جنتریاں۔ کیا آپ بنا سکتے تھے؟ یہ گھڑیاں بنا سکتے تھے، لیکن اس لیے بنائی کہ تاکہ کیا ہے، ہر چیز کیا ہے، اعتدال کے ساتھ ہے، پوری اعتدال کے ساتھ۔ جو چیز جس کے لیے بنائی گئی ہے اس میں اتنی صلاحیت ہے، اس کا اتنا وجود ہے اس کا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ لوگ، یہ بے شرم انسان، یہ بے کافر، یہ شیطان کے پیروکار اتنی نہیں جانتے، اونٹ کو نہیں دیکھتے اپنی، جو اونٹ عرب میں اونٹ کو بڑا رواج تھا، آج کل تو اونٹ ختم ہو رہے ہیں، اونٹ کو نہیں دیکھتے۔ کیف خلقت، گدھے کو کیسے بنایا؟ جتنا ضرورت گدھے سے پورا ہوتی ہے اتنا اس کا وجود ہے۔ اگر کہیں سے آپ کو اس کو بار کرنا ہو تو ایک آدمی ایک من لے جاتے ہیں، ایک من آدمی کیوں بار بنا لیتا ہے، اور پھر ایسے کرتے ہیں گھٹنوں پر رکھتے ہیں، یوں گدھا نیچے ہوتا ہے، درب اس کے پیچھے اوپر بار بار کرتا ہے۔ میں نے خود بھی کتنے بار کیے ہیں۔ پہاڑ سے لکڑیاں لاتے تھے، بار باندھتے تھے اور ایک اکیلے اس کو بار کر دیتے تھے۔ اس کے بیٹھنے کا طریقہ وہ الگ ہے، اس پر بیٹھی بیٹھی بار نہیں لادا جا سکتا، بیٹھی بیٹھی بار لا دو تو پھر گدھے کو بھی اٹھاؤ گی، بار کو بھی اٹھاؤ گی، پھر دو کو اٹھاؤ گی۔ اب اونٹ دور کے سفر کے لیے ہے اور جنگلوں میں جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قد دیا ہے بڑا، لیکن اگر اس قد اس کے لیے ضروری تھا، مناسب تھا، اس کو ایک کوہان بھی دے دیا کہ تاکہ اس پر جو زین لگے نا تو اونچائی میں کیا ایسے ایسے پھسل نہ جائے، اور پیچھے مضبوط دم دے دیا کہ وہ اس میں کیا ہو، زخمی نہ ہو جائے، وہ نہیں زخمی ہوتا، مضبوط ہوتا ہے۔ اور اس کا گردن کیا ہے، اوپر ہے، اگر گردن یہاں ہوتا ہے گدھے کی طرح تو یہاں جب گلوبان اس میں اندر رکھتا کیا تو پخ بھر جاتا۔ اس گرد کیا ہے اونچا ہے، اور نیچے کا سینہ ہے، کیا ہے یہ جو نیچی طرف ہے، اس میں جیسے آپ گلوبن آپ ڈالتے ہیں، کیا ڈالتے ہیں اس کو، تو وہ اس کا سینہ ہے، آپ کے یہاں ڈالیں گے تو آپ مر جائیں گے، لیکن اس کا کیا مرے اس کے اوپر ہے، یہاں اس کا ہوتا ہے۔ ہاں اب اس کا بیٹھنے کا طریقہ، اگر بیٹھنے کا طریقہ اس کا ایسا ہوتا کہ جیسا گدھا اٹھتا ہے بیٹھتا ہے تو اس کو کیسے اٹھاتے، اس پر بار کیسے کر لیتے؟ یہ 8 من بار لے جاتا ہے، 10 من بار کو لاؤ اور گدھے کی طرح اس کو کیا بٹھاؤ، اس پر بار رکھو، اٹھ نہیں سکتا ہے تو 10 من اونٹ، 4 5 6 10 من اونٹ ہے، 10 من بار ہے، 20 من کی لیے او قوم آ جاؤ، پوری قوم کو لانا پڑے گا۔ اب ایک آدمی اونٹ کی بار کر سکتا ہے، ایک ترتیب بنا یوں ہی کرے کیونکہ لمبا ہے اس کو اٹھا سکتا ہے، اسے اس طرح کریں۔ ایک ہمیشہ کہ سروان جو اونٹ والا ہوتا ہے وہ ایک آدمی ہوتے ہیں، پوری بار 10 من بار کر دیتے اونٹ پر، اور جتنا بار اونٹ لے جاتا ہے اتنے اٹھاتا ہے، کیونکہ اس کی وہ اگر اڑم دی فیصدی تو کیا ہوتے ہیں، اڑم سے کیا کسی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت،
تو میں اس کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں بینس کو دیکھیں، ہر چیز ایک ایک چیز پر آپ نظر ڈالیں، آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پوری جو وجود دیا ہے، اس وجود وہ اس سے اچھا وجود جس کام کے لیے بنایا گیا نہیں. اب خود اپنے دانت کو دیکھو، آپ کی ایک چکی کی دانت ہے، اگر چکی کی دانت کی جگہ اگر یہ سامنے والے دانت ہوتے تو کیا کام کرتا، جبڑے سارے خراب ہوتے. تیز گوشت میں نہیں، تیز دانت، یہاں تیز دانت سے آپ کاٹو، چکی کی دانتوں میں ڈالو، اس کو پیسے گا. ورنہ اگر چکی دانت وہاں ہوں گے تو کس طرح کا ٹھکانا کھاتے، مشکل ہوتا. اپنے جان کو دیکھیں. ایک بار ایک آدمی لیٹا تھا درخت کے نیچے، سوچ رہا تھا کہ یار رب العالمین آپ کی ہر چیز بڑے انصاف کے ساتھ ہے، لیکن یہ میں نہیں جانتا یہ چلغوزہ کے لیے اتنی بڑی درخت ہے، اور یہ تربوز اتنا بڑا ہے، اس کے لیے تو چھوٹا درخت دیا ہے اور اس کے لیے بڑا درخت دیا ہے، لمبا کیا چلغوزہ دیا ہے، چھوٹے چھوٹے پل ہیں، اس میں اتنا بڑا پل ہونا چاہیے. تو بس وہ نیچے سو گیا اور ہوا آ گئی، اس کی اوپر سے چلغوزے گر گئے، ایک دو اس ناک پر بھی گرے ہوں گے. تو کہا کہ اللہ اگر یہ تربوز ہوتی تو میں تو مر جاتا. تو کیسے اس کو اتنا اونچے درخت سے اگر آپ تربوز کیسے نیچے لاتے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا کہ میں کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑے گی. ناریل دیکھو، ناریل اونچا ہوتا ہے درخت، لیکن اس کا جو وہ ہوتا ہے کہ ناریل، اس کا جو شاخ ہوتی ہے اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اس کو کاٹے گا تاکہ میری بندوں کوئی سر نہ پوڑ دیں. تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ جب آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے عدل و قسط پر قائم ہے، قائمن بالقسط، قائمن، تو کیا خود انسان کے لیے قانون نہیں ہوگا جس مقصد کے لیے بنایا ہے؟ جو چیز جس مقصد کی بنانے لیے بنایا گیا ہے اس کے مطابق وجود دیا ہے، اس کے مطابق اس میں صلاحیت دی ہے، اس کے مطابق اس میں وہ کام کر رہا ہے، وہ پوری اعتدال کے ساتھ ہے، پوری عدل کے ساتھ ہے. اس کو ایک طریقہ بھی سکھایا گیا ہے، ہر چیز کے لیے اپنا طریقہ ہے. شاد کی مکھی کے لیے جو گھر ہے، کیا اس سے اچھا گھر طریقہ اور کوئی ہو سکتا ہے؟ شاد کی مکھی کو شکاری قطعا نہیں پکڑ سکتا تھا اگر اس کو طریقہ معلوم نہ ہوتا. اس کا ایک راستہ ہے، وہ جب پانی پر بیٹھتا ہے تو جب اٹھتا ہے ایک بار پھر اپنی رخ تو سیدھا کرتا ہے، اگر یہاں اس کی چھتا ہوتا ہے تو یوں ہو کر یوں ہو جاتا ہے. اب شکاری جاتا ہے اس کی پر سیدھا جاتا ہے کہ مکھی جہاں جا رہی ہے سیدھا پر وہ اس کا گھر پا لیتا ہے کہ یہاں کیا ہے، ایسا ایسے کرے. اب دیکھیے اس لیے یہ شکاری لوگ ہیں اس طرح پکڑ لیتے ہیں، اس شاد کو معلوم کر لیتے ہیں. اگر کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر بھاگتی تو کیا اس کو شکاری کو کیا پتہ چلتا ہے کہاں ہے؟ پھر باقاعدہ اس کا ایک نظام ہے، اس کا گھر ہے، اس کا گھر سامنے گھر سیکھا کس طرح بنایا جاتا ہے، مسدس ہے، اور پھر اس کے اندر ایک چوکیدار ہوتا ہے، تھانے ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی کوئی کسی غلط پول پر کوئی مکھی بیٹھی ہو اس کو فوراً مارتی ہے کہ دیکھو خراب نہ کرو میرے ساتھ، تباہ نہ کرو. اور جو اس کو نقصان پہنچانا چاہے ساری اکٹھی ہو جاتی ہے، اوہ ہمارے ساتھ خراب ہے، ہم دین کے لیے بغیرت ہے، وہ اپنی چتی کے لیے کتنے غرور ہے یا نہیں؟ یہ دیکھو جن کی اپنی فوج ہوتی ہے. تو اس پر تو میں ایسا کہتا ہوں کہ یہ اکٹھا ہونا یہ فوج ہی ہے ساری، پھر اس میں اس کا بادشاہ ہوتا ہے، اس میں باقاعدہ. بہرحال ایک بڑا لمبا اور چوڑا نظام ہے. یہ راستہ بڑے اعتدال کے ساتھ ہے. چونٹی ہے بغیر مقصد نہیں پھرتی ہے، ہمارے لیے پھرتی ہے،
آپ اس کے گھر کو توڑیں، دیکھیں اس کے اندر آپ کو گندم کے دانے ملیں گے اور آپ کی دنیا کی دانے ملیں گے. دنیا کا دانہ 4 حصے میں تقسیم ہوگا اور گندم کا دانہ 2 حصوں میں تقسیم ہوگا. کیونکہ جب گندم 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے پھر اگتا نہیں ہے، اس کے گھر کو تباہ نہیں کرتا. اگر اگ جائے گھر کے اندر تو کیا ہو جائے گا، اس کا گھر تباہ ہو جائے گا بیچارے کا. دنیا جب 2 حصے کریں پھر بھی اگتا ہے، اس کو 4 حصے کرتے ہیں کہ تاکہ تباہ نہ ہو جائے. اس کو کس نے سکھائی یہ بات؟ کس نے سکھائی؟ سبح اسم ربک الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى وجعله. یہ سارے تمہارے سامنے ہیں. ہماری اللہ تعالیٰ میں بتاتے ہیں کہ دیکھو دیکھو یہ دیکھو تمہارے سامنے ہے. جب ہر ایک چیز کے لیے قانون ہے، اب اتنی ہوشیار مکھی دیکھو یہ گھونسلہ نہیں بنا سکتی. بنا سکتی ہے گھونسلہ تو آسان ہے، لیکن گھونسلے کے لیے پیدا نہیں ہوا. گھونسلے کے لیے جو گھونسلے کے لیے پیدا ہوا اس کو شاید کی مکھی کا 74 طریقہ نہیں آتا. ہر کسی کو اپنا طریقہ معلوم ہے، اسی راستے پر چلتا ہے، انسان کو فائدہ پہنچتا ہے. اب جو چیزیں جس چیز کے لیے پیدا کی انسان، وہ جس کام کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور اس کام پر چلتی ہیں، انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں. اگر اس گڑبڑ ہو جائے تو کیا انسان اس کے فائدے سے محروم ہو جاتا ہے. تو انسان جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ اس مقصد کے راستے پر نہ چلے تو کتنا محروم ہوگا. یہاں سے اندازہ لگائے وہ راستہ کیا ہے، وہ دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. انشاءاللہ پھر بات ہوگی.